بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ہم کیسے القدس سے منہ موڑ سکتے ہیں جہاں 4 صدیوں سے ہمارے آباء و اجداد نے امن، خوشحالی اور چین کے ماحول میں وہاں حکومت کی ہو۔ ہم کیسے اس فلسطین میں نظریں چرا سکتے ہیں کہ جیسے مصطفیٰ کمال اتاترک نے دشمنوں سے بچانے کے لیے جدوجہد کی۔ ہم کیسے اپنے فلسطینی بھائیوں کی آواز نہ سنیں جنہیں 11 مہینوں میں اسرائیلی فوجی مار رہے ہیں۔ رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ کون ہے جو بیت المقدس سے استنبول کو جدا کر سکتا ہو، کون ہے جو غزہ سے غازی آنتیب کو دور کر سکتا ہو، کون ہے جو ہمارے ان بھائیوں کے درمیان دیوار کھڑی کر سکتا ہو جو 1 صدی پہلے ہمارے شانہ بشانہ چناق قلعے میں دشمن کے خلاف لڑے اور شہید ہوئے۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ مہینوں کئی بار مسئلہ فلسطین پر ترکیہ کے صدر کی اسرائیلی حکام کے ساتھ لفظی تکرار ہوئی ہے، جس کے جواب میں اسرائیل نے رجب طیب اردوان کی ہتک امیز کارٹون نما تصویر جاری کرتے ہوئے متعدد بار مذاق اڑایا۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ ترکیہ کے صدر سلطنت عثمانیہ کی بحالی کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ غزہ کی پٹی میں بھیانک قتل عام کے بعد ترکیہ نے اس کا اسرائیل کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ معطل کرنے کا دوستو اعلان کیا۔ تاہم بعض رائے اس اعلان کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے دعویٰ کرتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان ابھی بھی 2 طرفہ تجارت جاری ہے۔ اس حوالے سے مڈل ایسٹ آئنز نے جون کے مہینے میں ایک رپورٹ دی ہے کہ ترکیہ اور اسرائیل کے درمیان تجارت یونان کے راستے سے جاری ہے۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے فیس بک کے بانی کو دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے دھوکہ دیا تو وہ انہیں زندگی بھر جیل میں ڈال دیں گے۔ صدر ٹرمپ نے اپنی نئی کتاب سیو امریکہ جو 3 ستمبر کو شائع ہوگی اقتباس میں لکھا ہے کہ ہم ان کی کڑی نگرانی کر رہے ہیں، اگر اس بار انہوں نے کوئی بھی غیر قانونی کام کیا تو وہ اپنی باقی زندگی جیل میں گزاریں گے۔ صدر ٹرمپ نے فیس بک کے بانی پر گزشتہ صدارتی انتخابات کے دوران ان کے خلاف سازش کرنے کا الزام لگایا، جس کی وجہ سے 2020 میں جو بائیڈن کی فتح ہوئی۔ فیس بک کی مالک کمپنی میٹا نے قدامت پسندوں کو یقین دلانے کے لیے اقدامات کیے کہ اس سے اس سال کی انتخابی مہم متاثر نہیں ہوگی۔ ترکیہ کے جنرل گولر نے ترکی اور شام کے درمیان تعلقات کے بارے میں وضاحت کی ہے کہ ہمارے درمیان ایسا کوئی مسئلہ نہیں جو حل نہ ہو سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان مسائل کو حل کرنے کے بعد ہم 2 پڑوسی ممالک کے طور پر اپنے معمول کی سرگرمیاں جاری رکھ سکتے ہیں۔ دوسری جانب شام کے صدر بشار الاسد نے اپنی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس، اسلامی جمہوریہ ایران اور عراق نے ترکیہ اور شام کے درمیان مفاہمت کے لیے مخلصانہ کوششیں کی ہیں، لیکن اس سلسلے میں ابھی تک کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ 2011 میں شام میں خانہ جنگی کے آغاز پر ترکیہ نے بشار الاسد کے مخالفین کا ساتھ دیا، حالانکہ اسے شام کا اتحادی سمجھا جاتا تھا۔ یہاں امر یہ قابل غور ہے کہ 2024 کے موسم گرما میں ترکی اور شام کے درمیان تعلقات کی بحالی کے لیے سنجیدہ کوششیں شروع ہوئیں۔ رانا ثناء اللہ نے عمران خان پر ہٹ درمی اور ضد بازی کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جھوٹی انا پر اڑے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے مستقبل قریب میں عمران خان کی ضمانت ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ عمران خان ہٹ درمی، ضد اور جھوٹی انا پر اڑے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان تسلیم کر لیں کہ 9 مئی کے واقعات پر ان سے غلطی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ تسلیم کرے اپنی غلطی، لیکن الٹا کہتے ہیں کہ مجھ سے معافی مانگی جائے۔ ایران اور پاکستان نے غیر قانونی تجارت کو 0 تک پہنچا کر دونوں ملکوں کے درمیان سرکاری اور قانونی تجارت کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایران کی مصنوعات پاکستان کے بازاروں میں بھری پڑی ہیں، لیکن ان میں ایسی مصنوعات زیادہ ہیں جو غیر قانونی تجارت کے ذریعے جہاں پہنچی ہیں۔
ایران کا کہنا ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان غیر قانونی تجارت کو صفر تک پہنچا کر باضابطہ قانونی تجارت کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم غیر قانونی تجارت کو ختم کر کے دونوں ملکوں کے درمیان سرکاری تجارت کا حجم بڑھا سکتے ہیں جو دونوں ملکوں کے فائدے میں ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ پاکستان ایران سے معقول قیمت پر LPG، میتھانول، موٹر آئل، گریس اور پیٹرو کیمیکل مصنوعات درآمد کر سکتا ہے۔ ایران نے پاکستان کے درمیان خاص طور پر توانائی کے شعبے میں تجارت کو دونوں ملکوں کے فائدے میں قرار دیا۔ ایران نے تخریب کاری کے بارے میں برطانیہ کے دوہرے موقف پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانیوں کو تخریب کاری کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو قابل برداشت ہے، لیکن کہیں اور ہو تو اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ 30 اگست 1981 ایرانی صدر اور وزیر اعظم کو مجاہدین خلق نامی گروپ کے ذریعے شہید کیا گیا اور برساں برس سے بین الاقوامی برادری۔ ایران کا کہنا ہے کہ 30 اگست 1981 ایرانی صدر اور وزیر اعظم کو مجاہدین خلق نامی گروپ کے ذریعے شہید کیا گیا اور کئی سالوں سے بین الاقوامی برادری اس گروپ کو ایک تخریب کار گروہ سمجھتی آئی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ باوجود اس کے کہ اس تخریب کار گروہ کی نوعیت تبدیل نہیں ہوئی ہے، لیکن ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے اس گروپ کا نام تخریب کار تنظیموں کی فہرست سے نکال دیا گیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اسی تناظر میں بعض برطانوی پارلیمنٹیرین حیرت انگیز طور پر اس گروپ کے سرگنا کی میزبانی کرتے ہیں، جبکہ کچھ بدنام زمانہ قدامت پرست اخبارات نے اپنے صفحات اس گروپ کے لیے دے رکھے ہیں۔ ایران نے برطانیہ کے دوہری معیار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب ایرانیوں کو نشانہ بنایا جائے تو برطانیہ کے لیے تخریب کاری قابل تحمل ہے، کہیں اور ہو تو قابل مذمت۔ قابل ذکر بات دوستو یہ ہے کہ ایران کے صدر محمد علی رجائی اور وزیر اعظم محمد جواد کو مذکورہ تخریب کار گروپ MKO نے 30 اگست 1981 کو ایوان وزیر اعظم میں دھماکہ کر کے شہید کر دیا تھا۔ صہیونی حکومت کی ملٹری آپریشن شعبے کے سابق سربراہ نے صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی کارکردگی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ نیتن یاہو جنگ کو طول دینے کی غرض سے اپنے سیاسی اہداف کے لیے گزرگاہوں کی اہمیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو اس مبالغہ آرائی کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صہیونی حکومت کے اس سابق عہدیدار کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو سیاسی وجوہات کی بنا پر نہیں چاہتے کہ جنگ جلد ختم ہو جائے۔ اسرائیلی میڈیا نے مقبوضہ شمالی فلسطین میں واقع مغربی الجلیل پر حزب اللہ کی جانب سے درجنوں میزائل داغے جانے کی خبر دی ہے۔ مقبوضہ شمالی فلسطین پر حزب اللہ لبنان کے وسیع میزائل حملے جنوبی لبنان پر صہیونی جارحیت کے جواب میں انجام پا رہے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت نے مقبوضہ مغربی الجلیل کے صہیونیوں سے کہا ہے کہ وہ پناہ گاہوں میں خود کو محفوظ رکھیں۔ ایک اور صہیونی ذرائع سے رپورٹ ملی ہے کہ حزب اللہ کی ڈرون توانائی نے صہیونی سیکیورٹی اداروں کو حیرت زدہ کر دیا ہے۔ حزب اللہ روزانہ مقبوضہ فلسطین میں صہیونی جارحیت کے جواب میں صہیونی فوجی ٹھکانوں پر مسلسل حملے کر رہی ہے، اور ان حملوں سے جہاں صہیونیوں پر خوف و ہراس داری ہے، وہیں ان حملوں کو ناکام بنانے میں صہیونی حکام کی فوجی طاقت بھی ناکام نظر آ رہی ہے۔ احسن اقبال نے کہا ہے کہ عمران خان کے طرز سیاست سے 9 مئی کے واقعات پر معافی تک مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ نواز شریف کی زیر صدارت پاکستان مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کا اہم مشاورتی اجلاس ماڈل ٹاؤن میں ہوا۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو ہدایت کی ہے وہ اپنے اخراجات کو کم کر کے بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا جائے۔ ہم پاور سیکٹر میں 4 دہائیوں کے نقائص دور کرنے میں کام کر رہے ہیں، آئندہ 1-2 سال میں بجلی کے نرخوں میں کمی لائیں گے۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ عمران خان 5 اسٹار ہوٹل جیسی جیل کاٹ رہے ہیں، انہیں جیل میں سہولتیں دینا ہماری فراخ دلی ہے۔ انہیں اسی سیل میں رکھا گیا ہے جس میں مجھے رکھا گیا تھا۔ اگر وہ سیل غلط ہے تو عمران خان کو پہلے مجھ سے معافی مانگنی چاہیے۔
دوستو، احسن اقبال دراصل یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے 5 اسٹار ہوٹل میں رکھا گیا تھا۔ بہرحال احسن اقبال کا کہنا تھا کہ عمران خان سے کوئی بدلہ نہیں لیا، ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، یہ NRO چاہتے ہیں، انہیں NRO نہیں ملے گا، یہ ہم سے بھی رسیدیں مانگتے تھے، انہیں رسیدیں دکھانا پڑیں گی، خود کو بے گناہ ثابت کرنا ہوگا ورنہ اپنے جرائم کا حساب دینا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا سیل پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کر رہا ہے۔ امریکی کانگریس میں قرارداد بھارتی لابی سے مل کر منظور کروائی گئی۔ ایسے لوگوں سے کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کو ملک دشمن سیاست پر قوم سے معافی مانگنا ہوگی، پھر ان سے بات ہو سکے گی۔ ماڈل ٹاؤن میں اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کے دوران خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ میں واضح طور پر چاہتا ہوں کہ PTI کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے۔ محمود اچکزئی کے ذریعے PTI سے مذاکرات سے متعلق سوال پر ان کا کہنا تھا کہ میں ایسی کسی ٹیم کا حصہ نہیں بنوں گا کہ PTI سے مذاکرات کے حق میں بات کروں۔ پاکستان تحریک انصاف سے بالواسطہ بات چیت کے لیے مسلم لیگ نون محمود خان اچکزئی سے رابطے میں ہیں اور نون لیگ نے اچکزئی کے توسط سے PTI کو براہ راست پس پردہ مذاکرات کی پیشکش کی ہے۔ کراچی میں آدھی رات سے صبح تک ہونے والی طوفانی بارش کے باعث کراچی ایئرپورٹ پر آنے والی غیر ملکی ایئر لائن کے طیارے کا رخ مسقط ایئرپورٹ کی طرف موڑ دیا گیا۔ دوحہ سے کراچی آنے والی قطر ایئر ویز کی پرواز کو مسقط ایئرپورٹ پر لینڈ کروایا گیا۔ طیارے نے کئی بار کراچی ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ لینڈنگ میں ناکامی پر پرواز کو کراچی سے مسقط ڈائیورٹ کیا گیا۔ 250 سے زائد مسافروں کو مسقط ایئرپورٹ پر انتظار کرنا پڑا۔ کئی گھنٹے بعد موسم بہتر ہونے پر پرواز مسقط سے واپس کراچی لینڈ کر گئی۔ دنیا بھر میں جڑواں پیدا ہونے والے بچوں کی شرح تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ دنیا بھر میں ہر 40 بچوں میں سے ایک پیدائش جڑواں بچوں کی ہے۔ ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ ہر سال 16 لاکھ جڑواں بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک سائنسی میگزین ہیومن ری پروڈکشن میں شائع ہونے والی اس تحقیق کے مطابق جڑواں بچوں کی پیدائش میں اضافے کی ایک وجہ ترقی یافتہ ممالک میں ٹیکنالوجی کا استعمال ہے۔ ٹیکنالوجی ART کے استعمال میں زیادہ سے زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کی پروفیسر کرسچین مورڈین نے بتایا ہے کہ دنیا بھر میں 20ویں صدی کے وسط سے اب تک جڑواں بچوں کی شرح پیدائش سب سے زیادہ ہے۔ اس تحقیق کے نتائج 135 ممالک سے حاصل کیے جانے والے اعداد و شمار پر مبنی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جڑواں بچوں کی پیدائش کی شرح افریقہ میں سب سے زیادہ ہے۔ غریب ممالک میں جڑواں بچوں کی پیدائش میں اضافہ محققین کے لیے باعث تشویش ہے۔ ان کے خیال میں کم آمدنی والے ممالک میں پیدا ہونے والے جڑواں بچوں پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ دنوں لندن کے اخبارات میں شدید بیمار کمسن طالبہ عالیہ احمد علی کی جان بچانے والے استاد کی بے لوث قربانی کی روداد شائع ہوئی، جو نہ تو عالیہ کے ہم زبان ہیں اور نہ ہی ہم مذہب اور نہ ہی عالیہ کو پہلے سے جانتے تھے، لیکن انسانیت کے مضبوط رشتے پر یقین رکھنے والے استاد مسٹر رے کو نے اپنا ایک گردہ عطیہ کر کے 13 سالہ عالیہ احمد کی جان بچا لی۔ عالیہ احمد کے گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ عالیہ کی والدہ نے جب عالیہ کے استاد مسٹر رے کو عالیہ کی چھٹی کی درخواست کی تو انہوں نے بنا کسی تردد کے پہلا جملہ یہ کہا کہ کیا وہ عالیہ کی بیماری کے حوالے سے کسی قسم کی مدد کر سکتے ہیں؟ مسٹر رے خود بھی صاحب اولاد ہیں اور انہوں نے ایک ماں کا دکھ محسوس کر لیا تھا۔ ان کا اگلا جملہ عالیہ کی والدہ کے لیے قطعی غیر متوقع تھا کہ کیا وہ اپنا گردہ عالیہ کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ مسٹر ریکو نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ڈونر بننے کا مطلب وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ یہ ممکن تھا کہ انہیں آگے پیچیدہ مراحل سے گزرنا پڑے۔ وہ گردے کی پوند کاری کے عمل کے اثرات سے پوری طرح آگاہ تھے اور جانتے تھے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ وہ ایک فیصلے کی گھڑی تھی کہ شاید تمہیں کسی ایسے ہی موقع کے لیے پیدا کیا گیا ہو، بس اسی لمحے میرا ارادہ اور بھی مضبوط ہو گیا کہ میرا فیصلہ بالکل درست ہے۔ مسٹر رے اور عالیہ اس کے بعد ڈاکٹروں کی مشاورت اور مختلف بلڈ ٹیسٹ کے مراحل سے گزرے، جس کے بعد ڈاکٹروں نے یہ خوشخبری سنائی کہ مسٹر رے کا اگرچہ عالیہ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اس کے باوجود ان کا گردہ عالیہ کے لیے موزوں ہے۔ جبکہ دوستو کہا جاتا ہے کہ ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ انجان لوگوں کے گردے آپس میں میچ کر جائیں۔ عالیہ اور مسٹر رے کو کا آپریشن فروری میں لندن کے ایک ہاسپٹل میں ہوا، اور ان دونوں عالیہ اور مسٹر رے دونوں تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہیں۔ عالیہ کے والد احمد علی نے ذرائع کو بتایا کہ ان کے خاندان کے لیے مسٹر رے ایک جان بچانے والے مسیحا اور ہیرو ہیں۔ وہ ایک باکمال انسان ہیں جنہوں نے اپنے ایک گردے کا تحفہ دے کر عالیہ کو نئی زندگی بخش دی ہے۔ ان کا شکریہ الفاظ میں ادا نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ہمارے خاندان کے ایک رکن بن چکے ہیں جن کی اس عظیم قربانی کا قرض ہم زندگی بھر نہیں اتار سکتے۔ دوسری جانب مسٹر رے کو نے کہا کہ جب انہوں نے عالیہ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو وہ بے اختیار آگے بڑھ کر میرے گلے سے لگ گئی۔ میں اس لمحے کو یاد کر کے اب بھی آپ دیدہ ہو جاتا ہوں۔ دوستو اس خبر پر میں دنیا کے تمام ٹیچرز اساتذہ کو یہ دعا دینا ضرور چاہوں گا کہ اللہ انہیں اپنے بچوں اور فیملی کے ساتھ ہمیشہ صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔